قوموں کی ترجیحات ان کے عروج و زوال کا پتہ دیتی ہیں۔ اگر آپ کو T20 ورلڈ کپ کے میچ براہ راست دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو ایک چیز ضرور آپ کی توجہ کا مرکز بنی ہوگی: ٹی وی کمرشل ایڈز۔ اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا تو کل فائنل میچ میں دونوں طرف کے ایڈز دیکھ لیجئے گا۔ انڈین چینلز پر جو ایڈز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں زیادہ تر کسی کارآمد ایپ، لائف انشورنس، تعلیم و تدریس، کرپٹو کرنسی اور ٹیکنالوجی سے متعلق ہوتے ہیں، جبکہ اگر آپ کسی پاکستانی چینل پر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہیئر ریموونگ اور رنگ چٹا کرنے والی کریمز اور صابن، چائے پتی، بسکٹس، ببل گمز، پوشاک کے لیے کال و انٹرنیٹ پیکیجز، ڈٹرجنٹس وغیرہ، اور وہ بھی اتنے بھونڈے کہ جن میں اگر پروڈکٹ کا نام دکھایا یا لیا نہ جائے تو آپ کبھی جان ہی نہ پائیں کہ مدعا کیا ہے۔ کہیں ننگی رانیں دکھائی جاتی ہیں تو کہیں مخلوط ڈانس، تو کہیں عاشقی کی ٹیوشن دی جا رہی ہوتی ہے۔ ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جیسے ہی کمرشل بریک ہوتی ہے تو والیوم خود بخود اونچا ہو جاتا ہے، تاکہ اگر غلطی سے آپ کی آنکھ لگ گئی ہے تو آپ جاگ جائیں کہ کہیں آپ اس سعادت کو دیکھنے سے محروم ہی نہ رہ جائیں۔ جناب عالی و صد احترام میرے دیش واسیوں، ہم نے جب سے زوال کی شاہراہ پر چلنا شروع کیا ہے تب سے پیچھے دیکھے بنا ہی ہم آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں یوں نہیں لگا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ ہم نے جب سے لوہے کو سونا بنانے پر تجربات شروع کیے تھے تب سے لے کر آج تک ہم وہی تجربات کیے جا رہے ہیں اور ہم انہی کی کامیابی کے لیے دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ ہم لاہور جانے والی بس پر بیٹھ گئے ہیں اور دعائیں کرتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں راولپنڈی پہنچا دے۔ دعا کی قبولیت تدبیر سے مشروط ہے۔ سعی صرف کوشش کا نام نہیں بلکہ سب سے پہلے درست رویے اور نیت کا نام ہے۔ پہلے صحیح بس پہ بیٹھیے اور پھر منزل پر بخیریت پہنچنے کی دعا اور التجا کیجیے۔ دکھایا وہ جاتا ہے جس کی طلب ہو، جو زیادہ بکتا ہو، یہی ہماری قوم کی ڈیمانڈ ہے۔ ان کمرشل ایڈز میں بہت جان ہوتی ہے۔ اگر کچھ اچھا دکھایا جائے تو شاید اس کی ڈیمانڈ بھی بننے لگے اور کچھ اچھا بکنے لگے، لیکن اگر آپ کی ترجیح اپنی ہوس کی تسکین، پیسہ اور انٹرٹینمنٹ ہے تو پھر لگے رہو۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔